بیوٹیفل لینڈ. یا اللہ قبول فرما. میں فری آف کاسٹ تا خیال کام کرنے کے لیے تیار فری آف کاسٹ دینے کو تیار. چلیے بالکل بجا فرمایا ہے. یورپ کی ترقی ہے. وہ اسپین میں جب انہوں نے قبضہ کیا وہاں ساری کتابیں اٹھا لے گئے. پھر صلیبی جنگوں کے بعد جب وہ واپس گئے ہیں، جب مسلمانوں کے ہاں علمی ترقی کو دیکھا، عربی زبان آج بھی اسٹینڈرڈ کی جو تعلیم ہوتی ہے مینیوک یونیورسٹی میں ہوتی ہے جرمن میں، وہاں تو عربی زبان سیکھے بغیر کوئی بڑا سائنسداں نہیں ہوتا یورپ میں. آج بھی وہ عربی زبان لازمی جانتے ہیں. اور بہت سی ایسی سائنس کی کتابیں جن کا ترجمہ ہو نہیں سکتا وہ ڈائریکٹ عربی میں پڑھتے ہیں. تو یہ صلیبی جنگوں کے بعد وہاں پر اختلاف پیدا ہوا مذہب اور سائنس کے درمیان. انہوں نے مذہب کو بند کر دیا چرچ میں اور عقل کو استعمال کیا. تجربے اور مشاہدے کو بنیاد بنا کر قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن مشاہدے کی طرف دعوت دیتا ہے. آنکھ ہے دیکھتے نہیں، دیکھ کر تم سمجھتے نہیں، کان ہے سن کر تم سمجھتے نہیں، عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے. افلم تکونوا تعقلون سورہ یاسین میں ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تم نے اے مجرم لوگوں کیا تم کو عقل نہیں دی تھی. یہ سوال ہوگا جو آج کوئی نہیں کہتا. عقل کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ عقل تم کو دی تھی، عقل کو استعمال کیا تھا نہیں. تو موجودہ سائنس ہے وہ عقل کی بنیاد پہ اسلام سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. وہاں سائنس کے ذریعے جتنے بھی وہاں تحریکیں شروع ہوئی ہیں، لبرلزم، کمیونزم، سوشلزم، یہ سارے اسلام سے کوئی ٹکراؤ ان کا نہیں ہے. یہ عیسائیت اور یہودیت کا جو جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کے خلاف یہ تحریکیں تھیں اور اسلام بھی ان کے خلاف ہے. ہمیں ان سے مل کر ان کو ہم سمجھا سکتے تھے لیکن منافقوں کو نہیں سمجھا سکتا کوئی. ہم منافقوں کے ساتھ ہو کر اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات اس سے ہم دور ہو کر اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں. آج ہم دنیا کی بدترین قوموں میں شمار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے اور جو اسلام ہمارے پاس آج ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. انگریزوں نے علماء حق کو پھانسی دے دی، ان کو جائیدادیں قبضہ کر لیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مطلب کے علماء پیدا کیے. یہ 100 سال کے اندر جتنا اسلامی علوم پیدا ہوا ان کے ڈر پردہ انگریزوں کا اس کے اندر ان کی پالیسیاں کام کرتی رہیں. اصل اسلام جو ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے اور وہ دونوں چیزیں موجود ہیں آج بھی. ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن اور سنت کی طرف آئیں، موضوع اور ضعیف حدیثوں کو بالکل نکال دیں. اور حالانکہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تلقین کے لیے آپ ضعیف حدیث کیوں بیان کریں؟ جب قرآن موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے تو ہم ضعیف اور وضیح حدیث کیوں بیان کریں؟ صدق اللہ العظیم.